بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، میثاق لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آوے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا۔ فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ بھی گواہ بن گئے۔ سو جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے، تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 80 پر 1 اور 80 پر 2 ہے۔ کچھ باتیں کل آئی ہیں اور تھوڑی باتیں آج انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو کل کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ میثاق بھی معاہدے کو کہتے ہیں اور لین دین کو بھی معاہدہ کہتے ہیں، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ میثاق صرف دین کی باتوں پر جو عہد کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ دوسرا خلاصہ کل کا یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں 3 میثاق ہیں، 3 وعدے لیے گئے، 3 معاہدے کروائے گئے۔ پہلا میثاق ساری انسانیت سے عالم ارواح میں، اور دوسرا میثاق حضرات انبیاء سے کہ جب تمہاری حیات میں کوئی دوسرے نبی یا آخری نبی آئیں گے تو تم ان کی کیا کرو گے؟ اتباع کرو گے۔ تیسرا میثاق بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے، اس لیے کہ ایک لمبا زمانہ ان کا گزرا ہے اور ان پر ہزاروں انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، تو ان سے بھی وعدہ لیا گیا کہ جب تمہارے درمیان میں انبیاء آئیں گے تو تم کیا کرو گے؟ ان کا تعاون کرو گے۔ تو اس میں پہلے میثاق پر بات مکمل ہو گئی عالم ارواح کی، دوسرے میثاق پر بات چل رہی تھی، اور میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت کے نبی نہیں بلکہ ہر امت کے بھی ہمارے نبی ہیں، اور صرف امتوں کے ہی نہیں بلکہ حضرات انبیاء کے بھی ہمارے نبی ہیں۔ دلیل یہی ایک آیت ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کئی ساری دلیلیں آپ کو کل دی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کا فرمانا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ آ جائیں تو ان کی نجات بھی کس میں ہے؟ نبی کی اتباع میں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود قیامت کے قریب میں آئیں گے اور قرآن حدیث پر عمل کر کے دکھلائیں گے۔ اور تیسری جو سب سے بڑی دلیل ہے قیامت کے دن کی، ساری امتوں کے بھی ہمارے نبی ہیں اور سارے انبیاء کے بھی ہمارے نبی ہیں۔ اس پر تیسری سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن جب ساری انسانیت کو اللہ کے تخت کے سامنے جمع کیا جائے گا، اللہ بھی حاضر ہو جائیں گے، تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے ایک مکمل لمبا وقت گزر جائے گا مگر حساب کتاب قیامت کے دن شروع نہیں ہوگا۔ 2 جگہ قرآن میں آیا ہے کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر، اور ایک جگہ آیا ہے 50,000 سال کے برابر کا قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اتنا لمبا دن ہوگا کہ لوگ بس انتظار میں رہیں گے کہ حساب کتاب اب شروع ہوگا، اب شروع ہوگا، اب شروع ہوگا، مگر یہاں تک انتظار ہو جائے گا۔ انتظار کرنا کوئی معمولی چیز ہے، انتظار کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ ہے نا، زندگی بڑی قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے۔
ایک سال کی قیمت کا اگر پتہ لگانا ہو تو اس بندے سے پوچھو جو امتحان میں فیل ہو گیا. جس نے پورا سال محنت کی اور امتحان میں کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. تو پھر اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر اور ایک سال جپنا پڑتا ہے. تو ایک سال زندگی میں اگر ایک سال کی قیمت معلوم کرنا ہو تو اس بندے سے پوچھو جو امتحان میں فیل ہو گیا. یہ ایک مہینے کی اگر زندگی میں قیمت معلوم کرنی ہو تو ان سے پوچھو جن کو ابھی تنخواہ نہیں ملی. ایک ہفتے کی اگر قیمت جاننا چاہتے ہو زندگی کے اندر، اس بندے سے پوچھو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے ایک ہفتے سے. ایک گھنٹے کی اگر قیمت معلوم کرنا ہو تو اس بندے سے پوچھو جو کسی کا انتظار کر رہا ہے. ایک منٹ کی قیمت اگر کسی سے معلوم کرنا ہو زندگی کی تو اس سے معلوم کرو جس کی ٹرین چھوٹ گئی. یہ ایک منٹ پہلے عادت مل جاتی تھی. ایک سیکنڈ کی اگر قیمت معلوم کرنا ہو تو ان سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا ہو. ایک سیکنڈ. تو زندگی بڑی قیمتی ہے مختصر مگر ہے قیمتی. جتنا قیام زمین پر ہے اس سے زیادہ قیام زمین کے نیچے ہے. جتنا ٹہرنا زمین کے اوپر ہے نا، اس سے زیادہ ٹہرنا تو خبر میں ہے. لوگ سو رہے ہیں، سالوں سالوں سے سو رہے ہیں. 100 سال گزر گئے، لوگ سو رہے ہیں قبرستانوں میں. اور ہم کتنے سال سے ہیں؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال. زندگی مختصر ہے. جو زمین کے اوپر کا ٹکنا رہنا قیام تھوڑا اور زمین کے نیچے کا قیام زیادہ ہے. تو پھر تیاری کس کی کرنی ہے؟ کن چیزوں کی تیاری کرو گے؟ زمین کے اوپر جو رہتے ہو مختصر وقت مختصر چیزوں کی تیاری کرو گے، یا ہمیشہ جو جا کر سونا ہے وہاں کی تیاری کرو گے؟ یہاں گھر بنا رہے ہیں وہاں خبر نہیں تیار کر سکتے. یہاں لائٹ لگا رہے ہیں وہاں تہجد کی لائٹ نہیں لگا سکتے. خبر کے اندر 4 چیزیں تمہاری حفاظت کرتی ہیں قبر کے اندر: روزہ، نماز، صبر، قرآن. ان کی تیاری کرو جہاں کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکتا. باقی دنیا میں مختصر وقت پتہ بھی ہے کہ ہم بناتے بناتے بھی مر سکتے ہیں. اتنا بھی علم ہے ہمیں. گھر بناتے بناتے مر جائیں گے، یہ عین افتتاح کے دن بھی مر جائیں گے. یہ بھی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ مہینوں سے گھر بنایا اور جس دن مکان کی اوپننگ تھی اس دن بندے کا انتقال ہو گیا. یہ بھی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. مگر اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی عبرت نہیں لیتے. کیا فرق پڑے گا کسی کو تمہارے مرنے سے؟ آج لوگ ہنستے ہیں جنازے سے لوٹ کر. لوگوں کے اندر وہ تڑپ، وہ غم، ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو انتظار کتنا اہم ہوتا ہے اس سے پوچھو جو 1 گھنٹے سے جپ رہا ہے کسی کو. تو قیامت کا دن سب سے بڑی مصیبت یہی ہوگی، انتظار. اور وہ بھی ایک دن 50,000 سال کا. بندے جپ رہے ہیں اب حساب ہوگا، اب حساب. کیوں؟ کوئی فیصلہ تو ہو جائے بھائی. کیا ہوتا کی بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ تو بھی ایک ڈیسائیڈ ہو جانا مصیبت کا، ختم کر لو. تو قیامت کا دن بندے انتظار کر 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 تھک گئے اور 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حساب تو شروع ہو جاؤ. کیا طبیعت ہوتا نا ادھر جنت کی جہنم کی، مگر حساب تو شروع ہو. اب ساری انسانیت پہنچ گئی کس کے پاس؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس درخواست لے کر کہ آپ تو ابو البشر ہیں، آپ تو سب سے پہلے انسان ہیں. اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنی روح تمہارے اندر داخل کیا ہے. اللہ نے تمہیں جنت کے اندر تمہارا قیام کروایا، کچھ تو مسئلہ حل کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام کریں گے بچوں آج میں کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جنت میں نے دیکھ کر میرے سے غلطی ہو گئی. اللہ نے جس چیز سے مجھے منع کیا تھا میں وہ درخت کھا گیا، آج میں کچھ نہیں کر سکتا. تو کچھ مسئلہ تو حل کرو. اگر تم نہیں کر سکتے کسی اور کا حوالہ تو دو. تو کہیں گے پھر حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی اولو العزم بڑے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، کوئی مسئلہ وہ حل کر دیں. تو ساری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ گئی کہ حضرت آپ ہی ہیں، کچھ مسئلہ حل کر دو. تو حضرت 2 باتیں کہیں گے. ایک یہ کہ میں نے ساری دنیا کی بربادی کے لیے دعا کی ہے، کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں. اور دوسرا میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی. میں تو نہیں کر سکتا بات چیت اللہ کے سامنے، لہذا کوئی اور مسئلہ حل. تو کوئی حوالہ تو دیں. تم جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ تو کلیم اللہ ہیں، وہ تو اللہ سے بات کرتے تھے دنیا میں. تو ساری انسانیت یہاں آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر سارے درخواست کر رہے ہیں کہ حضرت آپ اللہ سے بات کر کے حساب کتاب تو شروع کرواؤ، سالہ سال گزر گئے، حساب نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے جوانی میں کسی کو مکہ مارا تھا تو وہ مر گیا، اب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، اگر اللہ مجھے پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب ساری انسانیت وہاں سے بھی نکل گئی۔ حضرت موسیٰ نے حوالہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانیت پہنچ گئی، وہ کہیں گے کہ میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں، میری قوم نے تو مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ اور وہ بھی کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے خود ان سے کہا، میں نے کب کہا ان سے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو کوئی حوالہ تو بتائیں، کوئی مسئلہ تو حل کریں۔ کہا ایک ہی شخصیت ہے جو مسئلہ حل کر سکتی ہیں آج کے دن۔ کون ہے وہ؟ آخری نبی، نبیوں کے نبی، امتوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی، کائنات کے ذرے ذرے کے نبی، آسمانوں کے نبی، زمینوں کے نبی، جبریل کے نبی، میکائیل کے نبی، اسرافیل کے نبی، اسرائیل کے نبی، جنت کے نبی، جہنم کے نبی، ساری انسانیت کے نبی، جس سے اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ لولا محمد ما خلقتک، اگر نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم دنیا ہی نہیں پیدا کرتے۔ وہی ہیں، ایک ہی ایک ہستی ہیں جو آج سب کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، صرف تمہارا نہیں عوام، ہمارے انبیاء کا بھی وہی مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام اللہ نے دیا ہے۔ اب ساری انسانیت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارے نبی اور نبیوں کی طرح انکار نہیں کریں گے، کہیں گے انا لہا انا لہا، آ جاؤ آ جاؤ، کوئی مسئلہ حل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہ نے ہر نبی اور ہر رسول کو مخصوص دعائیں دی تھیں کہ ان دعاؤں میں، اس کوٹھے میں جو تم مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، اور سارے انبیاء نے وہ دعائیں مانگ لی، ان کے کوٹھے ختم ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص کوٹھا اپنی دعا کا باقی رکھا ہے، اللہ کے حوالے کیا کہ یا اللہ یہ میں قیامت میں استعمال کروں گا۔ اب جب ساری انسانیت نبی کے پاس پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ انا لہا، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ اب وہ جو ہم اذان کی بات کی دعا میں پڑھتے ہیں مقام محمودہ، اس مقام پر نبی پہنچیں گے، ساری انسانیت کی زبان پر نبی کی تعریف ہوگی، یہ مقام محمود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کی امت بھی کہہ رہی ہے کیا نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام کی عوام بھی کہہ رہی ہے کیا پیارے نبی ہیں جو آج ہمارا مسئلہ حل کروا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی امت بھی کہہ رہی ہے، حضرت عیسیٰ کی امت بھی کہہ رہی ہے، حضرت ابراہیم کی امت بھی سب کہہ رہے ہیں واہ سبحان اللہ، کیا ساری تعریفیں تو نبی کی ہیں جو الحمدللہ آج ہمارا مسئلہ حل کریں گی۔ یہی مقام محمود ہے جو ہم اذان کے بعد کی دعا میں مانگتے ہیں نبی کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، اب اتنا لمبا سجدہ، کتنا لمبا واللہ عالم، اور اس میں جو تعریف ہوگی وہ اللہ خود بخود اس وقت نبی کے دل میں ڈالیں گے، اور اس وقت نبی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے سل تعطا، اے نبی جی سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا ہے ہم تمہیں دیں گے۔ اب ساری امتوں کے کون کام آ رہے ہیں؟ ساری امتوں کے نبی کون بن گئے؟ تو میں آپ کو یہی پوائنٹ سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت کے نبی نہیں بلکہ ہر امت کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی صرف امتوں کے نہیں بلکہ سارے انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اللہ کے کہنے پر، اور نبی جی پوچھیں گے یا اللہ خبروں سے اٹھ کر کئی ہزار سال ہو گئے، آج آپ اجازت دیں تو حساب کتاب شروع کریں۔ سبحان اللہ، خبروں سے اٹھ کر ہزاروں برس گزر گئے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، ہزاروں سال ہو گئے خبروں سے اٹھ کر، حساب کتاب شروع ہو جائے، کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ نبی جی پھر پیش کرو، کسے پیش کرنا ہے پیش کرو، حساب کتاب شروع کریں گے۔ سبحان اللہ، حساب کتاب شروع ہو جانا آدھی نجات ہے، ورنہ بندہ کتنا ویٹ کرے، کتنا انتظار کرے، انتظار کرتے کرتے اب بندہ ختم ہو جاتا ہے کہ کیا ہوتا کی انٹرویو دینے جا کے بیٹھتے نا، پوچھو نمبر تک کیا حالت ہوتی ہے ان کی، اور جس دن ریزلٹ نکلنے والا رہتا ہے SLC کا ان کو پوچھو، وہ دن صبح سے شام ریزلٹ آئے تک کتنی حالت ان کی خراب ہو جاتی ہے، اب آتا ہے۔ ہزاروں سال خبروں سے اٹھے، اس دن انتظار ختم ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کہ نبی جی پیش کرو، حساب شروع کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کریں گے، کہیں گے ابو بکر جاؤ حساب کتاب پہلا نمبر تمہارا۔ سبحان اللہ،
تو وہ تو رونا شروع کر دیں گے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے جا سکتا ہوں، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، وہ پہلا نمبر میرا لگ رہا ہے۔ تو نبی فرمائیں گے آپ ہی کو جانا پڑے گا، آپ ہی جائیں گے سب سے پہلے نبی، حساب تو شروع ہو بھائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کانپتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، بل بلاتے ہوئے اللہ کے سامنے، حساب کوئی معمولی وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، زندگی کا حساب اللہ کے سامنے۔ اسی لیے تو دعائیں کی جاتی ہیں کہ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت دے دے بس۔ کیا وقت ہوگا، وہ کیا دہشت ہوگی، کیا خوف ہوگا، کیا ڈر ہوگا اس وقت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہ پہلے نمبر پر ابوبکر صدیق کا نام، تو سوچو کتنا روتے ہوئے کہیں گے نبی جی کسی اور کو، نہیں آپ ہی کو جانا پڑے گا، جاؤ آگے بڑھو، حساب کتاب شروع ہو رہا ہے۔ تو ڈرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ پاک مسکرائیں گے، سبحان اللہ، غصہ نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ کیا آتا ہے حدیثوں میں، ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ۔ اس دن ساری انسانیت کے لیے اللہ کی تجلی عام ہوگی، مگر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے خاص تجلی ہوگی۔ تجلی، توجہ، نور، رحمت اللہ کی سب کے لیے عام ہوگی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا ہوگی؟ خاص رحمت ہوگی۔ اللہ مسکرائیں گے اور کہیں گے ابوبکر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تم نے تو ہمارے محبوب پر بڑے احسانات ہیں تمہارے دنیا میں، ابوبکر ہمارے محبوب پر دنیا میں تمہارے بڑے احسانات ہیں، آج اس احسانات کا بدلہ دینے کا وقت آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا دنیا میں کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا مگر ابوبکر کا حق ادا نہ کر سکا، قیامت میں اللہ ہی میں میرے دوست ابوبکر کا حق دیں گے۔ اللہ فرمائے گا آج وہ وقت ہے جو تم نے ہمارے نبی پر احسانات کیے نا دنیا میں، ان احسانات کا بدلہ دینے کا وقت ہے آج، آ جاؤ آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پہلے نمبر پر ہی اللہ مسکرائیں گے، سبحان اللہ۔ اب اگلا نمبر عمر کو پیش کریں گے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر جاؤ، وہ بھی پریشان، تڑپیں گے، یا اللہ کے نبی میں کیسے جا سکتا ہوں، بھئی جاؤ تمہارا نمبر ہے۔ حضرت عمر، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ صدیق عمر کی نیکیاں پتہ ہے کتنی ہیں؟ کہا کتنی نبی جی؟ فرمایا آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ عمر کی نیکیاں ہیں، حساب نہیں لگا سکتے کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دروازہ کھلا ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو حضرت عمر کو پیش کریں گے، اللہ اور مسکرائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا نمبر کس کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان بھی بڑے پریشان کہ اے نبی جی میں کیسے، نہیں آپ ہی کا نمبر ہے تیسرا، جاؤ اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ اور اللہ کے نبی کی دعا حضرت عثمان کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان میرے عثمان کا حساب آسان کر کے لینا۔ خاص حضرت عثمان کے لیے دعا نبی کی، کیوں؟ ایک موقع عید کا تھا مدینہ طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تیار ہو کر نکل رہے تھے، گھر کے اندر زوجات نے نبی سے کہا کہ اے نبی جی آج عید کا دن ہے، کچھ دے دیں تاکہ ہم تیار کریں، یتیم بچے آئیں گے، بیوائیں آئیں گی، ان کو کچھ دیں گے، میٹھا بنے گا، بریانی بنے گی، کچھ اچھا بنے گا، آج عید کا دن ہے، آپ کچھ دے کر جائیں گے، خرچہ تو ہم بنا کر رکھیں گے جب تک آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے عائشہ تم جانتی ہو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے غم نبی نے اٹھا لیے۔ کیا کسی کمزور سے کمزور مسلمان کے گھر میں کیا عید کے دن کبھی ایسے فاقے آئے ہیں؟ ہر گھر میں پکوان ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے عید کے دن۔ ایسا کوئی غریب دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جس کے گھر میں عید کے دن بھی کچھ نہ بنتا ہو۔ اور یہاں جو سارے دنیا کے نبیوں کے سردار ہیں ان کا گھر میں کیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں؟ تو مثالی مائیں خاموش ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر عید کے گھر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یتیم بچے بھی برتن لے کر آ رہے ہیں،
بیوائیں بھی برتن لا رہے ہیں اور نبی کے گھر سے بھر بھر کر لے جا رہے ہیں، میٹھا، خاص پکوان، حلوے سارے بانٹے جا رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں بھر بھر کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں اندر داخل ہو کر پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا، میں نے تو کچھ نہیں دیا تمہیں، پھر یہ گھر میں کہاں سے آ گیا، یہ گھر میں پکوان کیسے ہو گئے، عید کا میٹھا کیسا بن گیا؟ تو پھر گھر کی خواتین نے کہا کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں گئے، آپ کے پیچھے ہی حضرت عثمان آ گئے، اور حضرت عثمان نے ہر ماں کے گھر، ہر آپ کے گھر کے اندر ایک اونٹ کے ساتھ پورے کا پورا راشن، عید کے دن کا پورے کا پورا راشن کے ساتھ ایک ایک اونٹ سب کے گھر کو تقسیم کیا ہے۔ ہر ماں کے گھر ایک اونٹ اور سامان ساتھ میں۔ اسی وقت النبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے میرے اللہ میرے عثمان کا حساب قیامت میں آسان کر کے لینا۔ دعائیں مانگی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں مانگی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کرو کچھ خدمت لوگوں کی کہ دل سے دعا نکل جائے۔ درخواستیں کرنے کی ضرورت نہ بھی دعا کرو، دعا نہیں، کرو کچھ قربانیاں ایسے دو، لوگوں کے ایسے کام آؤ، ان کی خوشی کا سبب بنو، ان کے دکھ کو مٹانے کا ذریعہ بنو، ان کے دل سے دعائیں آ جائیں گی، دل سے۔ تو نبی نے دعا دی ہے، عثمان نے مانگا نہیں، دعا نکلی ہے۔ عید کے دن بھی جس کے گھر میں پکوان نہ ہو اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اور اس وقت جو دیا ہو اس کے لیے کیا دعا نکلتی ہوگی۔ اور یہ دعا وہی ہے جو قیامت کے دن کام آ رہی ہے، نکلی ہوئی دل سے دعائیں قیامت میں کام آ جاتی ہیں۔ کبھی کچھ کام زندگی میں اللہ کے لیے بھی کیا کرو، ہر وقت پیسہ پیسہ نہ کرو، ہر وقت دولت دولت نہ کرو، ہر وقت جو ہے اکٹھا دنیا جمع کرنے کی کوشش نہ کرو، کبھی کچھ کام اللہ کے لیے بھی کر لیا کرو۔ تو تیسرا نمبر حضرت عثمان کا، حضرت عثمان بھی نکل گئے، نبی کی جو دعا ہے۔ اور چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر، وہ بھی پریشان، وہ بھی بیچارے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے، کوئی معمولی گھڑی ہے۔ افسوس اتنا ہوگا، حدیث میں مثال دیا گیا سمجھانے کے لیے کہ اتنا دکھ اور افسوس اور حیرانی رہے گی اس دن کہ بندہ اپنی انگلیاں کترے گا، کھاتے کھاتے پورا ہاتھ کھا جائے گا، اسے احساس نہیں ہوگا، خود کا ہاتھ کھا جائے گا، اسے کوئی درد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اندر کا ڈر اس سے بھی زیادہ ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، قیامت میں کس کی بادشاہت ہے، قیامت کا حاکم کون ہے، قیامت کی صدارت کس کے ہاتھ میں ہے، للہ، ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون ہے، الواحد القہار، اکیلا ہے، اس کا قہر ہے، اس کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے وہ۔ تو حضرت علی کو پیش کیا گیا، اور حضرت علی کے بارے میں کیا ہے، اسرع المحاسبۃ یوم القیامت حساب علی، اللہ پاک حضرت علی کا حساب 1 سیکنڈ میں لے لیتے ہوں، سبحان اللہ، یوں گئے یوں حساب ہوگا، اسرع المحاسبہ، فوراً یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب علی، علی کا حساب یوں گئے یوں ہو گیا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جب ماحول شیطان دیکھے گا قیامت کے دن تو وہ سوچے گا کہ آج تو میں بھی معاف ہو جاتا، مجھے بھی میرا بھی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ یوں اللہ معاف کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ ہر مسلمان بھائی بہن پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو اس دن جو ساری امتوں کے نبی کام آ رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا، ہمارے نبی سارے امتوں کے بھی کیا ہیں، نبی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دوسرا میثاق ہے۔ تیسرا میثاق قرآن کے اندر آیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے اللہ نے معاہدہ لیا، میثاق لیا۔ تو بہرحال پورے قرآن میں 3 میثاق کا ذکر آیا ہے۔ میثاق مطلب اگریمنٹ، کیا کر کے بولے تو سارے انسانوں سے اللہ عالم ارواح میں اگریمنٹ لیے، کیا میں تمہارا رب نہیں، سب بولے یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دوسرا اگریمنٹ اللہ نے نبیوں سے لیا، تمہارے زندگی میں اگر میرے آخری نبی آ جائیں تو تم بھی کیا کرو گے، ان کی اتباع کرو گے۔ تو سارے انبیاء اور رسولوں نے کہا کہ یا اللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں،
میثاق ہو گیا. اور تیسرا میثاق اہل کتاب سے. تو اہل کتاب کا چونکہ ذکر چل رہا ہے، وفد نجران کا جو سلسلہ چل رہا ہے، تو اللہ یہ بتا رہے ہیں پچھلی کچھ آیتوں سے انہوں نے اللہ کے وہ وعدے بھی توڑ دیے جو عالم ارواح میں کیے، اور انہوں نے دنیا میں بھی اللہ کے عہد کو توڑ دیا. یہ ہے مائنڈ پوائنٹ تفسیر کا خلاصہ. یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو یہود ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، انہوں نے عالم ارواح میں کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا اور دنیا میں کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا. تو یہ سب سے بڑے خیانت دار ہیں. کون؟ یہودی اور عیسائی. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کا کام ہے ہمیشہ دو ملکوں کو لڑاتے رہنا. یہ محفوظ رہیں گے مگر آپس میں ہر دو کو لڑاتے رہیں گے اور بیچ میں امن کا بھی پیغام دیتے رہیں گے. تو میرے حال میرے عزیزوں، تو یہاں اہل کتاب کی خیانت بتائی جا رہی ہے. جب سارے انسانوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، انبیاء نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو پھر یہ اہل کتاب جو ہیں یہ وہاں بھی وعدہ خلافی کرنے لگے اور دنیا میں بھی انہوں نے وعدہ خلافی کی. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اگر یہ ساری چیزوں کے باوجود، اگر یہ ساری باتوں کے باوجود، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت، کہ مجھے فضیلت دی گئی بستن 6 چیزوں سے. فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے مختصر بات میں سمندروں جیسا مضمون دیا. بات چھوٹی ہوگی مگر عنوان بہت بڑا ہوگا. یہ صرف نبی کو خاص دیا گیا ہے. پھر فرمایا وَنُصِّرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے روب دیا. جب بھی میں دشمنوں کے سامنے گیا میلوں دور سے دشمن ڈرنے لگے. یہ اللہ کی طرف سے خاصہ ہے. اور تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، اللہ نے میری امت کے لیے جو مال غنیمت ہے اسے حلال کر دیا، اس سے پہلے وہ حلال نہیں تھا. چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا مَسْجِدًا، اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا. کہیں بھی تم کھڑے ہو کر پاک جگہ نماز پڑھ سکتے ہو، مسجد کو آنا ضروری نہیں ہے سفر میں، ٹھیک ہے. ورنہ اس سے پہلے آج بھی جو کرسچن ہیں وہ ان کی اپنی جو عبادت ہے وہ ان کے چرچ میں ہی ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہو سکتی، راستوں میں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ان کی اجازت نہیں ہے. اور مسلمان کہیں بھی پاک صاف جگہ مل جائے، وقت ہو جائے تو نماز کے لیے مصلی بچھا سکتا ہے. یہ ہمارے نبی اور اس امت کی خاصیت ہے. پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. آ گئی دلیل حدیث. پھر فرمایا کہ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. تو میرے عزیزوں الحمدللہ اس ہفتے میں تو بس 3 دن ہی تفسیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نہیں. تو بروز پیر شب برات سے پہلے جو تفسیر ہوئی تھی وہ ما کان لبشر، کہ کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ہو سکتا جن کو اللہ نے کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، پھر وہ اللہ کے بجائے اپنی عبادت کی طرف بلائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تفسیر پیر میں ہوئی تھی. کل اور آج وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق پر بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.